بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت سنجیدہ اور سیریس ایشو جو ہے اس کے اوپر میں اپنے سوشل سرکل کے دوستوں سے اور پیپلز پارٹی کے ساتھیوں سے کچھ کنسرن جو ہیں وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ساتھیوں، 2 دن پہلے کی بات ہے کہ منسٹری آف فائنانس نے جو ہے وہ 1400 ارب روپے جو ہے نا وہ بینکنگ سسٹم جو ہے نا پاکستان کا، اس کے ذریعے جو ہے قرضہ لینے کے لیے جو ہے وہ آکشن جو ہے وہ انوائٹ کی ہے۔ ٹریجری بلز کے ذریعے جو بھی مطلب بینک چاہے گا کہ اس کے پاس سرپلس پیسے ہیں تو وہ اس میں انویسٹ کر سکتا ہے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس وقت چونکہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے 20% ہے، جو اسٹیٹ بینک کا پالیسی ریٹ ہے، تو ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ یہ 22% پہ پاکستان کو 1400 ارب روپیہ جو ہے وہ قرضے پہ ملے گا، اور یہ 6 ماہ سے لے کے 1 سال کا دورانیہ ہے اس کا، اور اس کے اوپر پاکستان نے 308 ارب روپیہ، اگر 22% پہ آپ اس کو کیلکولیٹ کریں تو پاکستان کو یہ صرف سود دینا پڑے گا اصل رقم کے علاوہ۔ بیسیکلی میں نے جو انٹرسٹ ریٹ کی ایلیویشن، پالیسی ریٹ کی ایلیویشن پہ میں نے گاہے بگاہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کی ہیں باتیں، وہ صرف اس لیے کی ہیں کہ یہ انفارمیشن ایک دوسرے سے شیئر کرنے سے جو ہے ظاہر ہے کہ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ مطلب حکومت تک پہنچتی ہیں اور باقی سوشل سرکل میں بھی یہ سرکولیٹ کرتی ہیں، اور ایک کنسنسس ڈیولپ کرنے میں بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا کوئی لیڈر ہی جو ہے نا کوئی بات کرے تو وہی بات جو ہے وہ بڑی اچھی ہوتی ہے، لیکن یہاں تو لیڈروں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ پچھلے اپریل میں جس وقت حکومت میں آئے ہیں اور آج جو ہے وہ 11 ماہ ہو گئے ہیں، اور پچھلے اپریل میں 7.5% انٹرسٹ ریٹ تھا اور آج 20% انٹرسٹ ریٹ ہے، اور اس ایلیویشن آف انٹرسٹ ریٹ کا سب سے بڑا لاس جو ہے وہ اسٹیٹ آف پاکستان کو ہے، کیونکہ اس وقت سب سے بڑا جو ہے قرضئی وہ ہمارا ملک ہے، اور یہ جو ہمارا بینکنگ کارٹل ہے وہ اس ملک کے وسائل کو لوٹ رہا ہے۔ جتنے ریونیوز اکٹھے ہوتے ہیں یہ ان کے پیٹوں میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مجھے یہ خدشہ لگتا ہے کہ اسحاق ڈار جو وہاں لنڈن میں بیٹھا ہوا بڑا بے چین تھا کہ مجھے وزیر خزانہ بنایا جائے، تو اس وقت انٹرسٹ ریٹ آلموسٹ مفتاح اسماعیل کے بڑھانے کے باوجود بھی میرا خیال ہے کہ کوئی 12 سے 13% تھا، تو اس نے حد کر دی ہے، اور اس جو ہے غلط پالیسی کا سب سے بڑا خمیازہ یہ بھگتنا پڑ رہا ہے کہ آپ جتنے ملک میں ٹیکس اکٹھے کر رہے ہیں وہ ٹیکس جو ہے نا وہ لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے ان کی فلاح و بہبود پہ استعمال نہیں ہوں گے، بلکہ قرضہ جو آپ لے رہے ہیں اس کے اوپر سود کی ادائیگی میں جائیں گے۔ اور یہ بہت بڑا ایک ٹریجک پارٹ ہے پاکستان کے اندر کہ اس وقت تیزی سے ہمارے ڈومیسٹک قرضے بڑھ رہے ہیں۔ میں جس خطرے کی بات کر رہا ہوں اس میں مجھے یہ فیل ہو رہا ہے، اب پہلے میں بڑی سپورٹ کرتا رہا ہوں یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کی، باوجود اس کے کہ پیپلز پارٹی اس کا حصہ ہے، پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جانیں دی ہیں پاکستان کو بچانے کے لیے، محترمہ نے اس ملک کو بچایا تھا، نہیں تو پاکستان پہلے شام بنتا، شام بعد میں شام بنتا، کیونکہ پاکستان کے اندر جو شیطان ٹی ٹی پی تھی اس نے فاٹا کی ایجنسیوں پہ قبضہ کر لیا ہوا تھا، اور امریکہ یہ ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ جی ہمیں فوجیں اتارنے دی جائیں پاکستان کے اندر، تو آپ سوچ لیں کہ کیا کچھ ہوتا۔
تو پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پاکستان کی سالمیت کے لیے کام کیا ہے. تو بھٹو کی پارٹی اور بے نظیر کی پارٹی اور بلاول کی پارٹی، ہمیں یہ فخر حاصل ہونا چاہیے کہ ہم جب بھی پاکستان کو مشکل وقت آتا ہے تو اس کے اندر ہم آگے بڑھ کے اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور پاکستان کو مشکل سے نکالتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پیپلز پارٹی اس پی ایم ایل این کے ٹولے کا جو سپورٹ کر رہی ہے اس کا بہت نقصان ہمیں ہو رہا ہے، پاکستان کو نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے. اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ اسحاق ڈار جو ہے نا، یہ لوکل پاکستان کے جتنے بینکنگ کے مطلب بینکس ہیں، مے بی پاسبل کہ اسحاق ڈار کا پہلے تو سننے میں آتا تھا کہ میزان بینک میں اس کا شیئر ہے، اور میزان بینک سے اس نے اپنے 2013 سے 2016-17 تک جو رہا ہے تو اس نے اسٹیٹ بینک سے میزان بینک کو 0% پہ انٹرسٹ ریٹ پہ قرضہ لے کے دیا تھا. یہ پریس میں بات آ چکی ہے. منشے کے ساتھ تعلقات کے بارے میں جو پی ایم ایل این کا تعلق ہے، ایم سی بی کا مالک، تو یہ ایک نا میگا پروگرام نظر آ رہا ہے پاکستان، اسٹیٹ آف پاکستان کو لوٹنے کا. یعنی آپ کرپشن کی بات علیحدہ کریں، اب یہ بینکنگ کارٹل جو ہے پاکستان کے اندر بیسٹ بینیفیشری ہے اس وقت پاکستان کے اندر 20% انٹرسٹ ریٹ کا. اگر میرے پیسے پڑے ہوئے ہیں نا کرنٹ اکاؤنٹ میں، اور میں کرنٹ اکاؤنٹ میں ایک ٹیڑی پیسہ بینک سے نہیں لے رہا، اور بینک اپنا لیکوڈٹی اس کو زیادہ نظر آ رہی ہے، تو وہ گورنمنٹ کو قرضہ دے رہی ہے. اور کچھ انویسٹ کیے بغیر میرے کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر جو پیسے آگے ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں، نیچرلی ایک انڈیویجول کے نہیں ہے، بینک نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میری ڈیلی بیسس پہ اگر 3 ارب روپے کی ٹرانزیکشن ہے، میرے پاس 6 ارب پڑے ہیں تو 6 ارب لگا دو جی. اسٹیٹ آف پاکستان کے اندر ٹریجری بلز جو ہے وہ آپ اس کے اوپر بارگین کر لیں اور اس پہ پیسے کمائیں، ٹھیک ہے. تو مجھے یہ خدشہ لگ رہا ہے کہ ان کے جو ہے نا کرپشن کے ایوینیوز چینج ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ مفت میں آٹا دینے والا جو شوشہ ہے، جس کے ذریعے کچھ لوگ قطاروں میں لگ کے مر گئے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. مفت آٹا دینے کی کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. کتنا گندم ملوں کو دی جا رہی ہے اور کتنا آٹا جو ہے وہ لوگوں کو مفت تقسیم کیا جا رہا ہے. دیر از نو ٹرانسپیرنسی، دیر از نو شفافیت، ٹھیک ہے. مزید یہ ہے کہ یہ جناب پٹرول کے اوپر بھی بات یہی کر رہے ہیں کہ جی ہم 50 روپے یا 100 روپے پٹرول جو ہے نا وہ فلاں موٹر سائیکل والوں کو اور چھوٹی وہیکلز کو جو ہے وہ کم پرائس پہ دیں گے، 50 روپے کی سبسڈی دیں گے یا 100 روپے کی سبسڈی. یہ بھی ایک لوٹ مار کا نیا طریقہ ہے. اس کے اندر بھی لیک آف ٹرانسپیرنسی ہے. کس میکنزم کے تحت آپ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے کہ کس کو آپ نے پٹرول کس طرح دیا؟ تو یہ عمران خان کے 4 سال کے دور میں پی ایم ایل این کے کارخانے بند رہے ہیں، کاروبار ان کے تباہ ہوئے ہیں. اب یہ ریپڈلی جو ہے نا وہ اس کی کمپنسیشن مجھے نظر آ رہی ہے کہ وہ کرنا چاہتے ہیں. تو میں پیپلز پارٹی کا ورکر ہونے کی حیثیت سے اپنے لیڈرشپ کو، بلاول صاحب کو، زرداری صاحب کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو پیچھے سے پکڑیں اور ان سے حساب لیں. حکومت ہم چلا رہے ہیں ان کی، ٹھیک ہے، اور یہ تمام کی جتنی ان کی غلط پالیسیز ہیں اس کا خمیازہ پیپلز پارٹی نے بھی بھگتنا ہے. اگر یہ مطلب جو صورتحال 11 مہینے میں ہوئی ہے نا، اس کی وجہ سے پاپولیرٹی میں کمی آ رہی ہے. نون لیگ کی تو پاپولیرٹی 0 کر دی ہے اسحاق ڈار نے. اس کو کوئی نون لیگ کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے اسحاق ڈار کی موجودگی میں. ہم اس کا شکار بن رہے ہیں. یہ بات نہیں ہے
کہ کوئی عمران خان نے آ کے نا کوئی 4 سال میں بڑا کچھ کر دیا تھا. عمران خان نے بہت برا بھی کیا پاکستان کے اندر، لیکن بات یہ ہے کہ ان سے بھی برا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں آئی ایم ایف کا جو ہے نا ایک غلام بن کے اپنی سوورینٹی تباہ کر دی ہے ہم نے. اب وہ آئی ایم ایف کا ادارہ پاکستان کی تمام جتنے جو ہے نا مطلب آپ سمجھ لیں کہ اکانومک ڈیزاسٹر جو کرانا چاہتا تھا وہ کر چکا ہے. 20% انٹرسٹ ریٹ، بجلی بڑھ گئی، پٹرول بڑھ گیا، گیس بڑھ گئی. ٹھیک ہے جی. اب وہ محترم جو ہے نا جو آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی $6 بلین جو ہے نا وہ آپ باقی جو جتنے آپ کے دوست ممالک ہیں نا ان سے ارینج کریں، پھر ہم آپ کو 1.1 بلین جو ہے نا دیں گے قرضہ. ٹھیک ہے، یہ جواریوں والا کام کہ لاؤ یار تمہارے پاس پیسے کتنے، جوا کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ کو $6 بلین ان ریسورسز سے مل رہا ہے تو پھر آئی ایم ایف جو ہے وہ کس مرض کی دعا ہے. آئی ایم ایف پوری دنیا میں اپنی کریڈیبلٹی جو ہے لوز کر چکا ہوا ہے. جہاں آئی ایم ایف گیا وہاں تباہی ہوئی. مجھے ایک ملک بتا دیں، میں پچھلے 30 سال سے اکانومی کو پڑھ رہا ہوں دنیا کی، اور دنیا کی اکانومی کو پڑھنے کے لیے نا آپ کو بہت کتابوں کی ضرورت نہیں ہے. ساری دنیا کی اکانومی جو چل رہی ہوتی ہے نا وہ لیبارٹری ہے. اس لیبارٹری کو غور سے دیکھیں کہ اس کے اندر کون کون سی چیزوں کی پالیسیز کو اڈاپٹ کیا گیا اور اس کے نتائج کیا آئے. ٹھیک ہے، اس کے لیے کتابوں کی ضرورت نہیں، پی ایچ ڈی کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، مفتاح اسماعیل صاحب جو ہے نا جن کی ٹانگیں کانپتی رہی ہیں، ٹھیک ہے، ابھی بھی کانپ رہی ہیں، وہ کل بیٹھے ہوئے ایک پروگرام میں یہی کہہ رہے تھے یار 6 بلین کا ارینجمنٹ ہمیں کرنا چاہیے 1.1 بلین آئی ایم ایف سے لینے کے لیے. تو کیا بے تکی سی باتیں، ہمارے پاس تھکے ہوئے اکانومسٹ بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ملک آج بھی آئی ایم ایف کے بغیر چل سکتا ہے. اس موضوع کے اوپر میں پھر دوبارہ بات کروں گا اور ایک پوری آپ کو تیاری کے ساتھ میں یہ گفتگو کروں گا انشاءاللہ. یہ میں مطلب ذاتی کوئی تشہیر کے لیے یا اپنی جو ہے نا پاپولیرٹی کے لیے نہیں کرنا چاہتا. مجھے صرف پاکستان کا درد ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت جس دور سے پاکستان گزر رہا ہے، خدا را اللہ تعالیٰ اس کو صحیح راستے پہ ڈالنے کی ان لوگوں کو ہمت دے. اور لیکن یہ ان کی جو مطلب عزائم نظر آ رہے ہیں، یہ مطلب ہر چیز جو ہے وہ انڈیزائریبل ڈائریکشن میں جا رہی ہے. لوگوں کا حال آپ کو پتہ ہونا چاہیے، لوگوں کی کیا پوزیشن ہے. لوگ پاورٹی کی طرف جا رہے ہیں. بلو پاورٹی لائن میں بہت سارا سیگمنٹ آف سوسائٹی آف پاکستان از گیٹنگ انٹو دیٹ پاورٹی لائن، بلو پاورٹی لائن. تو آپ اپنے آپ کو درست کریں اور آپ یہ انٹرسٹ ریٹ کو نیچے لائیں. اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے جو ریونیوز کلیکشن ہوتی ہے وہ سود کی ادائیگی میں نہیں جائے گی. ٹھیک ہے، اور بہت ساری باتیں میں اس سے پہلے کر چکا ہوں، میں اس کو رپیٹ نہیں کروں گا. میرے دل میں یہ بات تھی، بہت تڑپ رہا تھا میرا دل کہ میں اس موضوع پہ بات کروں. تو میں بہت مشکور ہوں، آپ نے میری بات سنی، بہت شکریہ. اللہ حافظ.